نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے جس کو سنام القرآن کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اونٹ کی ایک کوہان ہوتی ہے جو اس کی نمایاں ہوتی ہے، اسی طرح عربی میں کوہان کو سنام کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو انتہائی نمایاں اور اہم احکامات اور مضامین پر مشتمل ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین اسلام کے اس نظام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، عملی طور پر اس کا ایک مکمل عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کیا، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں نے 8 سالوں میں سیکھی۔ اس کا پڑھ لینا تو آسان ہے، جو آج ہمارے ہاں کئی لوگ، کئی بچے وہ چند مہینوں میں، چند دنوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو عربی زبان کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، عربی ان کی زبان مادری زبان ہے اور بڑی صلاحیتوں کے حامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں نے 8 سال میں سیکھی۔ 8 سال اس کو کے مضامین اور احکامات پر پوری دسترس حاصل کی اور پھر اس کے مطابق ایک عملی نظام بنایا۔ یہ اصل میں سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کب سے مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن مقدس صرف پڑھنے کو ہی یہ کافی سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ قرآن مقدس در حقیقت اس کا نزول ہوا ہی اس لیے ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور پھر جو کچھ احکامات و ہدایات قرآن میں دی گئی ہیں ان کا عملی نظام قائم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں آغاز کے اندر تو اللہ نے مختلف جماعتوں، ایمان اور نظریے کی بنیاد پر جو مختلف جماعتیں اور گروہ بنتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک سچی جماعت مسلمان جماعت کی صفات بیان فرمائی، اور اسی طرح اس کے مقابلے میں ایک جھوٹی اور نام نہاد مسلمان جماعت منافقین کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی تاریخی جماعتوں میں سے ایک جماعت بنی اسرائیل کی، جس کی ایک شاخ یہود پر مشتمل تھی، اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات سے بے پرواہی برتی۔ اس سے پہلے یعنی مسلمان جماعت سے پہلے دنیا میں وہ جماعت در حقیقت اللہ کی تعلیمات دنیا میں نافذ کرنے، ان پر عمل کرنے، اس کے مطابق عملی نظام بنانے کے حوالے سے وہ ذمہ دار تھی۔ اللہ نے ان میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام بھیجے، 4000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں آتے ہیں جنہوں نے ان کی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالا۔ مفاد پرستی، خود غرضی، لالچ اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے اس خلافت اور دنیا میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کے منصب کو ان سے لے کر مسلمان جماعت کے سپرد کر دیا۔ وہ جماعت بنی اسرائیل کی جس کو یہودی یا عیسائی کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں،
اور یاد رکھیں قرآن نے پھر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے پہلے پارے کے آخر میں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو بڑے اونچے انسان تھے، ساری انسانیت کے وہ امام تھے، اللہ نے ان کو امامت کے منصب پر فائز کیا تھا۔ ان کی تحریک حنیفیت کہلاتی ہے، جنہوں نے دنیا میں دین حنیفیت کو پھیلایا اور غالب کیا۔ امام اس کو کہا جاتا ہے کہ جو زندگی کے بنیادی امور، ضابطے اور اصول وضع کرے، اور نہ صرف یہ کہ زندگی کے بنیادی اصول اور ضابطے بنائے بلکہ اس کے مطابق عملی نظام بھی بنائے، ان اصولوں کے مطابق عمل کرنے کا ایک باقاعدہ نظام وضع کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیفیت میں امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ بعد میں آنے والے جس قدر بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ در حقیقت اسی دینی حنیفیت کے ہی پیروکار تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ملت ابراہیم کی ہی پیروی کریں، وہ ملت ابراہیمی جو کہ حنیف تھی، ہر قسم کے کجروی، گمراہی، ضلالت، شرک، کفر سے وہ بالکل الگ تھلگ، خالصتاً اللہ کی طرف لے جانے والی ملت جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے، آپ بھی اسی کی اتباع کریں، اسی پر چلیں۔ اس کے بعد دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے لیے قبلے کے مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ اب مسلمان جماعت کا مرکز اس وقت بیت اللہ الکریم ہے۔ بیت المقدس دینی حنیفیت کا مرکز رہا ہے ایک دور میں، لیکن اب دینی حنیفیت کا اس وقت تا قیامت جو مرکز مقرر کیا جا رہا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کی اہمیت و عظمت تاریخی طور پر بھی بہت ہے کہ یہ بھی دینی حنیفیت کا مرکز رہا ہے، بیت المقدس بھی دینی حنیفیت کا مرکز رہا ہے، لیکن اب ان دونوں مرکزوں کو یکجا کر دیا گیا اور دینی حنیفیت کا سب سے بڑا اور اہم اس وقت مرکز وہ بیت اللہ ہے۔ چنانچہ نماز کے اندر تمہیں اسی کی طرف رخ کرنا ہوگا، اسی پر اب اللہ کے انوارات و تجلیات کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے انفرادی طور پر ایک مسلمان جماعت کا ہر فرد وہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، اس کی توجہ اور رخ ہر وقت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، بلکہ اس سے بھی پہلے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سے بنیادی اخلاقیات کا تذکرہ کیا کہ تمہارے اندر اعلیٰ اخلاق اسی وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب تم اللہ کے ذکر کو کرو، اللہ کی یاد تمہارے دل میں رچی بسی ہوئی ہو، اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمتیں ان کا شکر ادا کرو اور درست استعمال کرو، ذکر اور شکر۔ اس کے بعد تیسرا خلق اس کا ذکر کیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے کام لو۔ اگر تمہیں دنیا میں مشکلات، مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے اندر جرأت پیدا کرو، بزدلی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، اپنے اندر ہمت پیدا کرنا۔ صبر نام ہے استقامت کا، تو اپنے اندر استقامت پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو، اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کا سب سے بڑا اور عملی نمونہ نماز ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ نماز سے مدد لو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو روزے کا حکم دیا کہ روزے بھی تم پر فرض کیے گئے، یہ بھی تمہارے اندر اعلیٰ اخلاق اور تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کے احکامات کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسانی جان اور مال کی کیا اہمیت اور قدر و منزلت ہے اس کا ذکر کیا، اور قصاص کا ذکر کیا کہ کسی کوئی بلا وجہ جان لے لیتا ہے تو بدلے میں اس کی جان لینا ضروری ہے، قصاص کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح اللہ نے ایک بین الاقوامی مرکز میں جو اللہ نے تمہارے لیے بیت اللہ کی صورت میں مقرر کیا ہے، وہاں تمہارا سال میں ایک مرتبہ جمع ہونا، خاص طور پر صاحب استطاعت لوگوں پر حج کرنا وہ ضروری ہے۔ حج کے احکامات
اور پھر حج ایک عملی مشق اور ٹریننگ ہے جہاد کی کہ دنیا میں تم نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ظالموں کے خلاف نبرد آزما ہونا ہے، تو تمہارے اندر کس درجے کی صلاحیت ہو، استعداد ہو، اس کا تذکرہ کیا، جہاد کے احکامات کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آئلی اور خاندانی زندگی کے حوالے سے جو احکامات اور قوانین ہیں، نکاح، طلاق اور اسی طرح بچوں کی تربیت اور پرورش کے حوالے سے جس قدر احکامات ہیں، ان کا اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ پھر اخیر میں اللہ نے پہلی قوموں کے واقعات میں سے طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیں ظالم طاقتیں اور قوتیں دنیا میں کبھی بھی نہ تو خاندانوں کو منظم ہونے دیتی ہیں، ان میں سکون پیدا ہونے دیتی ہیں، نہ ہی افراد کو با اخلاق بننے دیتی ہیں۔ ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ قوموں کو غلام بنا کر رکھیں، ان کو جرائم میں مبتلا کریں اور اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کریں۔ تو ضروری ہے کہ طاغوت وقت کی ظالم طاقت اور قوتوں سے مقابلہ کیا جائے، جیسے کہ حضرت طالوت نے، حضرت داؤد نے جالوت اس وقت کے ظالم طاقت اور قوت کا مقابلہ کیا، اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کا جو عالمی نظام جو کنٹرول کرنے والی طاقت اور قوت ہے اور جس ایک منظم طریقے سے وہ کنٹرول کر رہی ہے، اس نظام کا بھی تعارف کروایا آیت الکرسی کے ذریعے سے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اس ساری کائنات کا نظام کس طریقے سے اس حی القیوم کی کنٹرول میں ہے اور کس طرح چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعے ذکر کیے، اور پھر اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمان معاشرے کے اندر کس طرح مالی طور پر مساوات ہونی چاہیے، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں اپنے وسائل کو خرچ کرنا ہے، لیکن اس نظریے سے کہ تم ان پر کسی قسم کا احسان نہ جتلاؤ، کسی قسم کو ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جن پر تم خرچ کر رہے ہو، اس خرچ کرنے کے پیچھے تمہارا نظریہ خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ہو، اور اپنے نفس کی اصلاح ہو، تثبیت من انفسہم، اپنے نفسوں کے اندر ثابت قدمی، اعلی اخلاق پیدا کرنا مقصود ہو۔ خرچ کرنے سے مقصد کسی کو تم قرضہ دے رہے ہو یا ویسے کسی پر خرچ کر رہے ہو اور اس سے تم مفادات کچھ اٹھانا چاہتے ہو، تو اس کو تو سود کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ 1-2 رکوعوں کے اندر سود کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ خرچ کر کے تم اس سے فائدہ اٹھانے لگ پڑو، یا کسی کو قرضہ دو اور اس پر تم زیادہ مانگنے لگ پڑو، تو اس حوالے سے یہ عمل انتہائی قوموں کے لیے تباہی و بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس سے سرمایہ داریت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسانیت کی ہمدردی، دکھ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان پیسے کا پجاری اور روپے کا پجاری بن کر رہ جاتا ہے، اس کے ذہن میں انسانی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ نہیں رہتا۔ اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ 1 رکوع اس کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا اس سے پہلے رکوع کے اندر کہ جتنے بھی تم معاملات آپس میں کرو، قومی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، انفرادی طور پر، خاندانی طور پر، جتنے بھی معاملات ہوں ان کی دستاویز تیار ہونی چاہیے۔ تمام معاملات دستاویزی ہوں، لکھے جائیں، اس پر گواہ بنائے جائیں، تاکہ کسی قسم کے معاملے میں کوئی پوشیدگی یا کوئی کسی قسم کا جھگڑا اور لڑائی کی نوبت پیدا نہ ہو۔ 2 میاں بیوی کا آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدہ نکاح جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، قلم بند کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح کوئی قومیں آپس میں معاہدات کر رہی ہیں، کچھ لین دین کا معاہدہ ہے، معاملہ ہے، ایک فرد سے لے کر ایک بین الاقوامی سطح کے اجتماع کے درمیان میں جو معاہدات ہوتے ہیں ان کو لکھا جانا ضروری ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ اب یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری رکوع میں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اس ساری کائنات کا نظام، سسٹم
وہ مدبر السماوات والارض، اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں، جو کمالات ہیں، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے 4 کمالات کا تذکرہ کیا کہ سب سے پہلا کمال تو اللہ کا یہ کہ اللہ نے اس کائنات کے مادے کو بنایا جس کو ابدا کہا جاتا ہے۔ اس نے ہر چیز کا مادہ تیار کیا، پھر اس مادے سے دوسرے درجے میں اللہ نے مختلف قسم کی مخلوقات بنائی، جیسے کہ ایک مادہ ہوتا ہے، گارا ہو، مٹی ہو، اور اسی مٹی سے ایک ماہر آدمی برتن بھی بناتا ہے، اینٹیں بھی بناتا ہے، مختلف ڈیزائن کے برتن بناتا ہے، مختلف شکل و صورتوں کے۔ اسی طرح اس کائنات کا مادہ تھا، اس مادے کو اللہ نے مختلف شکلوں میں، مختلف مخلوقات میں ڈالا۔ انسان بھی اس سے بنے، حیوانات بھی بنے، جمادات و نباتات بھی بنے۔ ان تمام مادے سے مخلوقات کی تخلیق، یہ ہے خلق، یعنی اللہ کا خالق ہونا، بنانا، مادے سے چیزوں کو ترتیب دینا۔ پھر مخلوقات بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کا ایک نظام بھی بنایا ہے کہ کس طریقے سے اس نے زندگی گزارنی ہے، کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں جو اس نے سر انجام دینی ہیں۔ اس کو تدبیر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے ہر ایک مخلوق کے لیے۔ انسان بنائے تو انسانوں کے لیے بھی ایک نظام اس نے بنایا ہے کہ انہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ایک ان کا نظام تکوینی ہے اور ایک نظام تشریعی ہے۔ یہ نظام شریعت ہے جو قرآن کی صورت میں اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا کہ تم نے کس طریقے سے اپنی زندگی قائم کرنی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے احکامات کا نفاذ، اس کے قوانین کے تحت زندگی گزارنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ یہاں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں حکمرانی تو مکمل اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہی آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمینوں کا بھی، اور زمین کے اندر موجود تمام مخلوقات کا، تمام نظاموں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ انسانوں کو بھی اسی نے نظام دیا ہے، نظام شریعت، کہ اس کے تحت تم ایک اپنا عملی نظام بناؤ، حکمرانی قائم کرو۔ یہ حکمرانی در حقیقت اللہ کی حکمرانی ہوگی، کیونکہ اصل حاکم اللہ ہی، مالک اصل اللہ ہی ہے، تو اس کی حکمرانی قائم کرنا ان اصولوں کے تحت جو اللہ نے سورہ مبارکہ میں سمجھائے اور بیان کیے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جان لو کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ آیت کے اس حصے میں اللہ نے مخاطب بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو جس کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کی۔ ان سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں یہ نظام شریعت دیا ہے، اب اس کے مطابق اللہ کی حکمرانی قائم کرنا، عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے خلاف کوئی دل میں تمہارے وسوسے پیدا ہوں، خیالات آئیں، مفاد پرستی آئے، لالچ آ جائے، کوئی اور غرض پیدا ہو جائے، تو یاد رکھو تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اللہ ان کا بھی محاسبہ کرے گا، ان کا بھی حساب لے گا۔ تم اپنے اس دل کے خیال کو زبان پر لاؤ یا دل میں ہی رکھو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، تو یاد رکھو اس کا حساب اللہ تم سے لے گا، اللہ اس کا حساب کرے گا۔ اللہ نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ، تم دل میں جو باتیں رکھتے ہو، تمہارے دل میں جو خیال آتے ہیں، یا جو تم زبان سے یا عمل سے ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تم سے حساب لے گا۔ یہ اس جماعت کو کہا جا رہا ہے، بڑا کڑی ذمہ داری اللہ نے اس جماعت پر ڈالی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی۔ حضور نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی ذمہ داری بہت اونچی ذمہ داری تھی۔ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے جماعت آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں پہلے گزر چکا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا آمنوا بمثل ما آمنتم بی، ایمان لاؤ جیسے یہ جماعت ایمان لے آئی ہے۔ اگر اس طرح کا ایمان تمہارا ہوگا تو پھر تو تم کامیاب ہو۔
اور اتنا سے ایمان نہیں ہے، یہ جماعت تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس لیے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیر القرون یعنی بہترین زمانہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، یا جس جماعت کو آئیڈیل قرار دیا ہے تا قیامت انسانوں کے لیے، وہ خلفائے راشدین تک کا دور ہے۔ حضور کا زمانہ اور حضور کے بعد خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا، یہ زمانہ تا قیامت انسانیت کے لیے نمونے کا زمانہ ہے، آئیڈیل ہے، یہی اسوہ ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو، اپنے نظریے اور فکر کو، اپنی ایمان کو درست کرنا ہوگا۔ تو اس جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اونچے لوگ ہو، تمہاری ذمہ داری بہت اونچی ہے، قیامت تک کے لیے تم نے نمونہ بننا ہے، لہذا تمہارے دلوں میں خیالات بھی منفی نہیں ہونے چاہیے۔ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد خیال بنتا ہے، پھر آگے عمل تک انسان پہنچتا ہے۔ اس کے درجات علماء عربیین نے متعین کیے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے، پھر وہ وسوسہ بڑھتا رہتا ہے، بار بار آتا ہے تو ایک خیال بن جاتا ہے، پھر خیال اس سے اگلا درجہ حاجز کا ہوتا ہے، پھر وہ ارادہ بن جاتا ہے، پھر عزم بن جاتا ہے، اور پھر انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہوتا ہے، یلغار ہوتی ہے خیالات کی، اور انہی خیالات کو کنٹرول کر لینا ہی انسان کا کمال ہوتا ہے۔ ہم نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات کی، وسوسوں کی یلغار ہو جاتی ہے۔ طالب علم پڑھنے بیٹھتا ہے، کتاب کھولتا ہے تو خیالات کی یلغار ہو جاتی ہے، خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان خیالات کو کنٹرول کرنا ہی اصل، یاد رکھیں، طریقت کے اندر صوفیاء کرام، اولیاء کرام، علماء ربانی جو تربیت کرتے ہیں، وہ در حقیقت انہی خیالات اور وسوسوں پر کنٹرول کرنے کی تربیت کرتے ہیں کہ انسان کا اپنے ان خیالات پر کنٹرول ہو جائے کہ جو کام کرنے لگے اس کام میں پوری یکسوئی کے ساتھ ہمہ جہت اس پر متوجہ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھتا رہے، ادھر ادھر نہ گھومتا پھرتا رہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو سوچ کچھ اور رہا ہے، یا اسی طرح کوئی کام کر رہا ہے دنیاوی، تو وہ کام جو کر رہا ہے اسی کام کے اندر پوری طاقت و قوت اور اپنے تمام ذہنی جسمانی طاقتوں کو اسی میں لگائے، ادھر ادھر نہ گھومتا پھرتا رہے۔ کئی لوگ عجیب عمل کرتے ہیں، ایک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، اور دوسرے کام کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تیسرا بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام پائیدار نہیں ہوتا۔ پائیدار کام یہ ہوتا ہے کہ جس کام کو بھی کرو پوری یکسوئی کے ساتھ کرو، پوری توجہ کے ساتھ کرو۔ تو قرآن نے یہاں اس جماعت کے لیے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ دیکھو جو تمہارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو تم ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ اس کا حساب لے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے، بعض تو زاروں قطار رونے لگ پڑے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھی تو رونے لگ پڑے۔ ان کے قریب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں اس آیت کے سننے پر؟ فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو تھے ان کا بھی یہی حال تھا، وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں جا کر اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا اللہ کے رسول خیالات پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، خیالات تو آ سکتے ہیں، منفی خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بعض دفعہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول بعض دفعہ ہمیں ایسے خیال آتے ہیں کہ دل کرتا ہے جل کر کوئلہ ہو جائے، لیکن ان کو زبان پر لانا دل نہیں کرتا کہ ان کو زبان پر لائیں۔ تو خیالات تو آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہیں اللہ نے حکم دیا کہ میرے احکامات پر عمل کرو، تو انہوں نے کیا کہا ٹھیک ہے ہم نے سن لیا لیکن ہم نے ان پر عمل کو نہیں کرنا۔ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لی ہے لیکن ہم ان پر عمل نہیں کریں گے۔ تم ان جیسے نہ بنو بلکہ تم کہو سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تیرے احکامات سن لیے، ہم ان پر عمل بھی کریں گے، ہم ان پر عمل بھی کریں گے۔ ہاں پھر کہیں کوتاہی غفلت کمزوری ہو جاتی ہے تو اس سے معافی مانگیں گے تو وہ اللہ نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے۔ خیالات پر جو عمل کرے یا خیالات کے پیچھے جو لگ جائے، عزم بنا لے، ارادہ کر لے، تو یقیناً اسے سزا دے گا۔
اور جسے چاہے معاف کر دے کہ جو خیالات آئے لیکن انہوں نے ان خیالات کو یکسر جھٹک دیا، دور کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا تو انہیں معاف کر دے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اور دوسرا یاد رکھیں اس جماعت کا درجہ اونچا ہے، اور حدیث میں ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں بسا اوقات عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، عام آدمی کے لیے تو نیکی ہوتی ہے لیکن ان کے لیے وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ درجہ ان کا اونچا ہوتا ہے، اس لیے عام سے کام بھی ان کے لیے کرنا درست نہیں ہوتے۔ اب یہ جماعت نمونے کی ہے، آئیڈیل جماعت ہے، نمونے کی جماعت ہے، لہذا ان کو تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں بھی منفی خیالات نہیں ہونے چاہیے، تم نے اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لہذا تمہارے دلوں کا بھی محاسبہ اللہ کرے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا اس پر یہ ایمان لے آئے، اس کو انہوں نے مان لیا۔ نہ صرف اس نے اللہ کے رسول نے بلکہ اس پر ایمان لانے والی یہ جماعت صحابہ جنہوں نے حضور سے تربیت حاصل کی، والمؤمنون یہ بھی اللہ کے احکامات پر ایمان لے آئی ہے۔ کل آمن باللہ، یہ سب حضور اپنی جماعت سے مل کر اللہ پر ایمان لے آئے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر۔ اللہ کا ایک نظام ہے جو اس کائنات کے اندر اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے فرشتوں کے واسطے اور ذریعے سے، تو ان پر بھی ایمان لے آئے۔ وکتبی، اور جتنی کتابیں اللہ نے تاریخ میں ماضی میں انبیاء پر نازل کی ہیں ان کو بھی یہ مانتے ہیں۔ ورسولی، اور اللہ کے رسول ان کتابوں پر عمل کرنے کے لیے اپنی امتوں کو تعلیم و ہدایت دینے کے لیے جو تشریف لائے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے کہ ہم اس کو تو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، جیسے دیگر قوموں کا حال ہے کہ وہ کہتے ہیں عیسائی ہم حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی اپنے رسول کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں مانتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، انبیاء کے درمیان میں فضیلت ہے، درجات ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تو ہے، لیکن جتنے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں ہم ان سب کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں، انسانیت کے رہنما تسلیم کرتے ہیں، سچے ہادی مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا، اس جماعت نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، کہ اللہ ہم نے تیرا حکم سنا، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن ساتھ یہ بھی جماعت کہتی ہے غفرانک ربنا، اے پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا، ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بھول سکتے ہیں، ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آخر کار لوٹ کر تیری حضور ہی پہنچنا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تو نے ہی حساب و کتاب کا معاملہ چکانا ہے، لیکن ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا۔ یہی وہی حکم ہے، یہ اس آیت میں اسی کا بیان ہے جو شروع صورت میں اللہ نے اس مسلمان جماعت کا ذکر کیا تھا۔ شروع صورت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اسی کو یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے۔ متقی جماعت کی صفات ذکر کی تھی وہاں کہ یہ وہ جماعت جس نے اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی لی ہے، اس کی صفات یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتی ہے، یعنی اللہ کا جو نظام ہے اس کائنات کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے جو ایک نظام جاری ہے، فرشتے ہمارے سامنے نہیں ہیں، غائب ہیں، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی جماعت اس پر ایمان رکھتی ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے مان لیا، عملاً اس کا اظہار نماز کی صورت میں کرتے ہیں کہ نماز میں ساری پوری اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے حضور دس بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ۔ اور پھر انہوں نے انسانیت کے لیے جو عملی نظام بنایا، ان کی بھوک مٹانے کے حوالے سے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اس کا ذکر کیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
اور اسی طرح یہ فرمایا کہ یہ پہلے رسولوں اور کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو وہاں بھی قرآن نے یہ ذکر کیا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اسی کا ذکر یہاں کیا۔ تو یہاں تک ان دو آیتوں میں اللہ نے اس نمونے کی جماعت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو قیامت تک کے لیے مثالی جماعت ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے اس کے بعد، اس نمونے کی جماعت کے بعد جو دنیا میں مسلمان جماعت ہوگی اس کا تذکرہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔